جی، علم و عمل میں آج ہم بات کرتے ہیں رب کائنات کی بے شمار نعمتوں کی، اور اتنی ساری یہ نعمتیں ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر یہ نعمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے بڑھ کر ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے یوں کہیں کہ طوفانی بارش سے تیز برس رہی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گنو گے تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب رمضان کا شکر گزاری سے کیا تعلق ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ شکر اور ناشکری کے ایک کشمکش میں ہی انسان ہوتا ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں شکر ادا کر رہا ہوں، پھر ڈرتا ہے کہ یہ شکر شاید ہوا بھی، حق ادا ہو سکا یا نہ ہو سکا، پھر ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ مکمل طور پر ناشکری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ شکر گزاری اصل میں ہے کیا، ہوتی کیسے ہے؟ شکر گزاری اصل میں اس احساس کے ساتھ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے مالک نے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، مجھے اس کو پانے کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اس نے محض اپنی عنایت مہربانی سے مجھے یہ نعمت یا نعمتیں عطا کی۔ ہم نے اس بات کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہم سے اس کا تقاضا کیا کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ جو روزے رکھنے کے ساتھ شکر کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہے مخصوص تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے باقی سارا سال بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے اعمال جو ہیں وہ رمضان کے حساب سے مخصوص ہیں، تو شکر گزاری کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر رمضان میں ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کے حکم پر اپنے اوپر اس کی بعض نعمتوں کو ناجائز کر دیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ نعمتیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں اور جو عام حالات میں اللہ نے ہمارے لیے جائز کی۔ تو شکر گزاری کا جذبہ حقیقت میں انسان کے اندر پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان نعمتوں سے کچھ دیر کے لیے محروم ہو جاتا ہے کہ جو عام طور پر اس کو روٹین میں مل رہی ہو۔ تو صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے نتیجے میں ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا رزق کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ افطار کے موقع پر جب ہم اللہ کے اس رزق سے دوبارہ کھانے پینے کے وقت پہ واپس لوٹتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم روزے رکھ کے جو اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ ایک مرتبہ پھر محسوس کرتے ہیں، ہم اس جذبے کا اظہار اللہ کی کتاب جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی اور اسی کے نتیجے میں ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کے اللہ کی طرف سے قرآن کی ہدایت ملنے پر اس کا شکر ادا کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم رمضان ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی تو کافی دن ہیں لیکن ٹریننگ ہم نے ابھی بھی کرنی ہے باقی دنوں کی بھی، رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شکر گزاری تو کیا پرہیزگاری بھی سے بھی ہم جاتے ہیں، مطلب عید کے قریب کے کیا دن ہوتے ہیں، اور آج تو ہمارے وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی خواتین نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ دن کو کر لیں کیونکہ رات کو تو یہ سب بند ہوگا۔ کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا عیدیں ہماری کیسی تھیں، اس کے باوجود لوگوں کو احساس کوئی نہیں ہوا۔ دیکھیے، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں، تو پھر ہمیں اس کے لیے ایک تو اپنے اندر اس احساس کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے اور اس کو برقرار رکھے، اور ایک دوسرے سے بھی ہم بات کرتے رہیں اس معاملے میں کہ جو ہمیں ٹریننگ ملی ہے اور ہم
ہر روز روزہ رکھنے کے نتیجے میں اپنے اندر ایک شکر گزاری کی طرف میلان محسوس کرتے ہیں، اس جذبے اور احساس کو ہمیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے، خود بھی ارادہ کریں گے اور ایک ڈسکشن بھی کریں گے آپس میں، تو امید ہے کہ ہماری پرفارمنس شکر گزاری کے پہلو سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ بہتر ہو جائے یہ پرفارمنس بہتر کرنا بڑا مشکل کام ہے ویسے۔ اچھا، ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ناشکری کیسے ویزیبل ہوتی ہے، کس کس طرح ناشکری ہو سکتی ہے انسان کی؟ ہم تو ایک تو یہ ہے نا کہ بس ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، چلو عبادت نہیں کی، تو یہ ایک طریقے سے ناشکری ہو گئی، لیکن اور بھی کوئی طریقے ہیں جس سے ناشکری ہماری ظاہر ہو؟ جی دیکھیے، اصل میں ناشکری اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم شکر گزاری کے جو اظہار کے طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر الٹ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ شکر گزاری میں اصل میں تو انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، لیکن زبان پر بھی اللہ کے شکر کے کلمات آتے ہیں، لیکن اگر انسان اس کے برعکس کمپلین کرنے لگے اور وہ یہ کہیں کہ آخر مجھے ملا ہی کیا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے بڑی مشکل ہے، روزہ لگ رہا ہے، ایسا مجھے کیوں کہا گیا۔ اچھا، پھر یہ کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہی کا ایک اظہار ہے۔ ان نعمتوں کو دوسرے انسانوں میں بانٹنا، یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو ملا ہے، آپ شکر گزاری کے جذبے کے تحت ان کو دوسروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا نہ کریں اور ہر چیز کو اپنا استحقاق سمجھیں تو ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ تو ناشکری آدمی دل میں بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے اور اپنے اعمال سے بھی کرتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔